ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب تشریف فرمائیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمان عظمت عالی شان ہے کہ بروز محشر تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز محشر اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام حسنین ہے اور میں کورنگی جولرز مارکیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ وزٹ کے لیے جانے والے اگر عمرہ کریں تو اس کا احرام کہاں سے باندھیں؟ جی، جیولر مارکیٹ سے تعلق ہے، میں نے کہا سنا رہے ہیں تو جیولر کے بھی کچھ مسائل ہیں، پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کچھ آج ڈسکس کریں گے، اور بہرحال جو انہوں نے چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی شخص اگر وزٹ کے لیے جا رہا ہے اور جانے کا مقصد اس کا مکۃ المکرمہ ہے، مکۃ المکرمہ کوئی کسی بھی غرض سے جائے، وزٹ کے لیے جائے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جائے، لیکن جب اس کا ارادہ مکۃ المکرمہ جانے کا ہے تو اسے اگر وہ میقات سے باہر رہتا ہے تو اس کے لیے میقات سے بغیر احرام گزرنا جائز نہیں ہوگا، اس پہ لازم ہوگا کہ وہ آفاقی میقات سے احرام باندھ کر گزرے۔ اب وزٹ کے لیے جو یہاں سے جانے والے ہیں ہمارے ملک سے یا اور کسی بھی ملک سے، تو بسا اوقات وہ جدہ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ طائف بھی جا رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ بھی جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو مختلف مقامات پر جا رہے ہیں۔ تو اب وہ یہ دیکھ لیں کہ اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر تو مکۃ المکرمہ جانا ہی مقصد ہے، عمرہ ہی مقصد ہے، پلس یہ ہے کہ بھئی چونکہ وہاں پہ رشتہ دار بھی رہتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ ملاقات بھی جو ہے وہ کر لیں، تو ایسی صورت کے اندر تو ان کا اصل مقصد مکہ جانا ہے تو ان کے لیے بغیر احرام گزرنا ہی جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی مقصد کسی ساتھ میں اگرچہ کوئی دوسری غرض بھی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، عمرے کا ہی جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ اپلائی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جو ویزا ہوتا ہے وہ بھی وزٹ ویزا ہی کہلاتا ہے، جو عمرے کا ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وزٹ کا ہی جو ہے وہ بس اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ ہاں، اب مدینہ منورہ کوئی شخص جو ہے وہ گیا ہے تو اب مدینہ منورہ جو ہے خود میقات سے باہر ہے، اسی طرح کوئی طائف گیا ہے، ریاض گیا ہے، تو یہ میقات سے باہر ہیں۔ ٹھیک، تو اب اگر یہاں کوئی جاتا ہے تو اسے پاکستان سے جاتے ہوئے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ میقات بیچ میں آ رہا ہے، اگرچہ میقات بیچ میں آ رہا ہے، مگر چونکہ وہ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ نہیں رہا ہے، تو اب جب وہ مدینہ شریف گیا ہے تو بغیر احرام کے جو ہے وہ جائے گا۔ اب وہاں جا کر جب وہ جو بھی اپنے امور ہیں ان سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اب جب وہ مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوگا عمرے کے لیے، تو پھر اب مدینہ کی میقات سے احرام باندھے گا۔ ٹھیک، اسی طرح طائف والا جو ہے وہ طائف کی میقات سے جو ہے وہ احرام باندھے گا، اس کے اوپر یہ جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو لہٰذا یہ مین چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ جا کس غرض سے جو ہے وہ رہے ہیں، اب اور جا کہاں رہے ہیں، اور جا کہاں رہے ہیں، یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جو مکۃ المکرمہ نہیں جا رہا، جدہ جا رہا ہے، مثلا اس کی کسی کمپنی میں اپوائنٹمنٹ ہے یا اس کو کسی جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے، اب وہ وہاں جو ہے وہ اپنے ایک کام سے جا رہا ہے اور اس کا مقصد وہی کام ہے بنیادی طور پر، اب وہ جدہ جائے گا، وہ جا کر وہاں اپنا وہ کام کرے گا،
اب پھر اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں اب جو ہے وہ اب یہاں آیا ہوا ہی ہوں تو میں جا کر عمرہ بھی ادا کر لوں. تو اب اگر وہ وہاں سے یہاں سے جب جائے گا اپنے کام کے لیے جدہ تو اس کے اوپر احرام باندھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب جدہ سے وہ مکہ کی طرف جانے لگے گا تو پھر اس کو احرام باندھنا ہوگا. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا مقصد اصلی جو ہے وہ کہاں جانا ہے اور کس لیے آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں. جب مکے جانا ہے تو پھر جو ہے وہ کس لیے ختم ہو جائے گا. اچھا وہاں مقصد وہاں مقصد ختم ہو جائے گا، وہاں ایک ہی مقصد ہے. ہاں وہاں ایک ہی مقصد ہے، اور وہ اس بارگاہ کا جو ہے وہ ایک سمجھے کہ پروٹوکول ہے، تعظیم ہے. تعظیم ہے، احترام ہے کہ وہاں جو ہے وہ بغیر احرام آنے کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا پھر اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی پہلا کہ جا کہاں سے رہا ہے اور جانا آگے کہاں ہے، جی. یہ دو چیزوں کا تعین پہلے سے ضروری ہے. اب ادھر میقات، جیسے ہم پاکستان سے تو ظاہر ہے بیچ میں میقات ہے، اسی طرح کوئی ہند سے جا رہا ہے، بنگلہ دیش سے جا رہا ہے، یا دنیا بھر کے کسی بھی ملک سے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے وہ میقات بیچ میں آئے گی. وہ آئیں گے. اب جانا جدے جانا ہے تو بھی میقات کراس کر کے جدہ پہنچ گئے ہیں، اور جدے میں ہی ان کو کوئی تجارت کاروبار یا کسی بھی میٹنگ اور ملاقات کے لیے جانا تو کوئی احرام کی حاجت نہیں ہے ان کو. جی. اس میں کوئی ان کو. اب جدے کے رہنے والے ہیں یا جدہ یا اس کے ارد گرد، اب یہ اگر مکے جاتے ہیں، یہ ان کا جانا مکے میں ہو اور خالص ہو ہی اس لیے کہ خانہ کعبہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور طواف یا کریں گے، بس یہی مقصد ہے، تو ان کو بھی احرام ضروری نہیں، ان کے لیے احرام جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا. جب وہ جو حل والے ہیں جب وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے، حل کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی جو میقات اور حرم کے درمیان جو ہے وہ رہنے والے افراد ہیں، تو یہ جب عمرے کی نیت سے جو ہے وہ جائیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کے لیے احرام باندھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. لیکن اگر یہ عمرے کی نیت سے جو ہے وہ نہیں جاتے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ احرام لازم نہیں ہوگا. اچھا، یہ احرام والی یہ پابندی یہ سب کچھ وہ ہیں کہ جو میقات سے باہر آئیں میقات سے باہر جو ہے وہ اور جانا ان کو مکہ ان کو جانا مکرمہ جو ہے وہ یا حدود حرم کے اندر جانا ہے. کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہاں جیسے کام کاج کرنے والے ہیں، اسی طرح طائف باہر ہو جاتا ہے، لیکن جی. کچھ لوگ اگر اندر کے رہنے والے ہیں کہ میقات سے اندر رہنے والے ہیں تو ان کو جو اسی طرح مدینہ پاک سے ہم کیا مثال دیں کہ مدینہ پاک سے آتے ہیں تو بیر علی جہاں سے جو میقات جو ہے وہ میقات ہے ذوالحلیفہ، لیکن مدینہ منورہ سے آئیں گے تو احرام ضروری ہوگا. احرام جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح مدینہ سے آتے ہوئے اصل میں میقات جو ہے وہ دو پڑتے ہیں، ایک یہ ابیار علی والا پڑتا ہے اور ایک اس سے آگے آ کر جو ہے وہ رابغ کے مقام پر بھی اس کی محاذات کے اندر بھی ایک جو ہے وہ میقات آتا ہے. اچھا. تو لہٰذا اگر کوئی وہ ابیار علی کے بعد رہتا ہے لیکن یہ والے میقات سے پہلے رہتا ہے دوسرے میقات سے، تو وہ بھی جو ہے وہ کیا کہلائے گا، وہ آفاقی ہی کہلائے گا. اچھا، وہ عام روٹ میں تو نہیں آتا بعض اوقات ایسے کہ آپ کبھی ہوا ایسا تجربہ کہ رابغ اس کی محاذات آ جاتی ہے نا، اس کی سیدھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی سیدھ جب آئے گی اگرچہ وہاں کوئی اسٹیشن یا وہاں کوئی الگ سے بنا ہوا، وہاں پر کوئی مسجد یا اس اعتبار سے نہ بناؤ، جہاں سے وہ تو ادھر بناؤ جی جہاں سے وہ ہے وہاں تو بنا ہوا ہے، لیکن جب اس کی یعنی اس کی بالکل سیدھ آئے جو بھی ہے، اب اس کی سیدھ میں جہاں تک جو وہ دونوں طرف جو وہ جا رہا ہے تو اس جس کے بھی راستے میں اس کی وہ سیدھ پڑے گی تو پھر اس کے لیے بغیر احرام وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہوگا جو مکۃ المکرمہ جانا چاہتا ہے. صحیح، کمال ہے. یعنی آج کے دور میں تو یہ سب چیزیں ہم میپ سے دیکھتے ہیں، یہ چیزیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں کی تعیین فرمائی اس وقت اور ان چیزوں کی جو حدود بیان کی ہے، یعنی بظاہر اس وقت یہاں اس انداز سے پہنچنا اور ان جگہوں پر پہنچنا یہ بھی کوئی ایک عام نارمل 1-2 دن کا کام نہیں ہے، مہینوں کی سفر ہے. اصل تو یہی کہ جو ان جگہوں کا مقام ہے یہ کوئی وہ ٹیکنیکلی نہیں ہے، یعنی یہ ایسی چیزوں کو کہتے ہیں توقیفی، یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ چیزیں ہیں جن میں عقل کو عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر اگر آپ علم کی بات کریں تو آج اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ان چیزوں کو آسان جو ہے وہ ہے، لیکن بہرحال پہلے دور کے اندر جو لوگوں کو علم ہوتا تھا راستوں کا، کیا بات ہے، وہ آج سے کہیں زیادہ جو ہے وہ حیران کن ہوتا تھا. بالکل. آج تو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے وہ جان رہے نا کہ فلاں راستہ ادھر جا رہا ہے، ورنہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے ستاروں کو دیکھ کر اور جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ اور ان مقام کے ذریعے سے ان مقامات پر کیسے جو ہے وہ پہنچتے تھے اور پورا طریقے کے مطابق اور بالکل ایکوریٹ ٹائم پر جو ہے وہ پہنچتے تھے، پھر اونٹوں کے ذریعے سے یا پیدل چل کر، مگر وہ ان باتوں کا اچھا پھر آج جو لوگ اتنا مشکل بسا اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار احرام سے کسی طرح جان جو ہے وہ چھوٹے، اتر جائے بس جلدی نا. اب آپ یہ سوچیں، آپ کا مثال کے طور پر آپ یہی سوچ لیں، ہم پاکستان سے جانے والے
کتنی دیر میں احرام اتر جائے گا. اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں بھی, آپ نے یہاں سے جو ہے وہ جہاز فلائی کیا, 4 گھنٹے آپ جہاز کی فلائٹ کے رکھ لیں, آگے آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے 3 اگر آپ دیکھیں تو 2 دن کر لیں بالفرض, ٹھیک ہے, بالفرض آپ 2 دن بھی بہت زیادہ ہے, ورنہ ورنہ 1.5 تو دن میں 1-1.5 دن کے اندر آپ جو ہے وہ اس دور میں سوچیں کہ جب لوگ پیدل چلا کرتے تھے. اچھا پھر اس وقت آپ اے سی کے اندر سفر کر رہے ہیں, کھانے پینے کی کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی جناب آپ کا پسینہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہو رہا. تو آپ یہ سوچیں. اچھا آج میں سوچتا ہوں کہ وہ حج کے موقع کے اوپر بھی آج کل اتنا اہتمام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی حج کے سیزن چل رہے ہیں جس میں گرمیوں کا جو ہے وہ موسم ہے خاص طور پر, تو صرف کتنا ہے آپ دیکھیں کہ مکے سے لے کے عرفات, مینا, مزدلفہ, اور بس یہی جو ہے وہ ہے. وہ سوچیں کہ اس دور کے اندر لوگ کہاں سے, کوئی بغداد سے نکلا ہوا ہے, کوئی ہند سے نکلا ہوا ہے, کتنے مہینوں پہلے نکلا ہوا ہے, اور کیسے پیدل, اونٹ پر, خچر پر, وہ کس, اور احرام کی حالت کے اندر. تو جب ہم ان چیزوں کو سوچیں تو آج کل کی جو تھوڑی بہت تکلیف جو ہوتی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. تو کتنا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو اس معاملے میں تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر بھی حجاج کو چاہیے کہ صبر کریں, اور اس پہ باقاعدہ فضائل ہیں, فضائل ہیں, اور پھر تھوڑا سا کمپیئر تو کریں اپنے آپ کو. ہاں وہ مشقت, اور یار وہ مشقت کیا تھی اور آج ہمیں, یعنی آپ بہت زیادہ لے لیں کسی کو مشقت ہونی تو وہ 5 دن ہونی ہے, اور پہلے کی وہ مشقت ہے کہ وہ 4 مہینوں پہلے, 3 مہینوں پہلے, 2 مہینوں پہلے نکلے ہوئے, نکلنے ہونا, اور پھر 2-4 مہینے بعد پہنچنا, اور 2-4 مہینے بعد, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ اپنے گھر سے رابطے میں. اچھا ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں, 6 مہینے بعد آ کے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تھا, گھر میں یہ حادثہ ہو گیا تھا, ادھر یہ معاملہ ہو گیا تھا, یا جو حاجی گیا تھا وہ حاجی کا انتقال ہو گیا, وہ بھی واپسی بھی نہیں پتا نا, وہ بھی واپسی آئے کہ نہیں آئے. اب جب قافلے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ آپ کے حاجی صاحبان. اچھا اسی طرح بحری جب سفر ہوتے تھے تو بحری سفر میں تو جو سنا ہوا ہے باقاعدہ, کوئی ظاہر ہمارا تو خود بھی تجربہ نہیں اس طرح, لیکن اس میں بھی جو انتقال ہوتے تھے تو یہ 8-8 دن جہاز تو یہ 8 دن 10 دن رہتا تھا سمندر میں, تو اب اس میں بالآخر سمندر کی نظر کر دیتے تھے. تو میں نے ایسے کچھ یعنی بزرگوں سے سنا, جیسے بڑی عمر والے ہیں تو ان کو, اور ہماری پھوپھی اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, وہ بھی بتاتی تھیں, وہ بھی انہوں نے بھی بحری سفر یہ کیا. تو کہہ رہے کہ وہ جو ایک منظر ہوتا ہے, یا وہ جو دیکھا کہ بھائی, اور کئیوں کا انتقال ہوا, ایسا نہیں کہ ایک آدھ کوئی جنازہ, یا ظاہر اتنے افراد ہیں زیادہ. اصل میں وجہ یہ کہ وہ جو سمندر کی آب و ہوا ہوتی تھی وہ راس نہیں آتی تھی لوگوں کو, اور ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ لگتا تھا. 2 مہینے یہ وہاں رہتے تھے, اور آج طبی علاج کے اعتبار سے دیکھیں تو سہولیات ہیں, اس وقت یہ بھی میسر اتنی چیزیں نہیں, تو بیمار ہو جاتے تھے. تو کہا کہ اب جہاز میں ہیں اور انتقال ہو گیا تو اعلان ہو رہے ہیں کہ جنازہ ہے, تو جنازے کا ہے, اور پھر اس باقاعدہ وہ ایک صندوق میں ڈال کر, اور وہ جو میت کو نیچے لایا جا رہا ہے, اور پھر اس کو کھول دیا, اور وہ سمندر کی نظر میت. تو یہ حکم شرعی ہے, اس میں یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کوئی اس طرح کیا, جیسے ہم مٹی میں تدفین کر رہے ہیں تو وہاں اس کی یہی صورت ہے. تو اب وہ جنازہ وغیرہ پڑھ کے, اور یہ یعنی کیسا ایک دیکھیں نا, وہ پورا ایک سمجھے کہ جہاز کے جو بھی لوگ ہیں وہ ایک سوگوار جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ, اس کے بعد یہ جو میں بتایا نا انہوں نے کہ ان کے ساتھ جو تھے, ان کے کوئی کسی کے ساتھ بچیاں ہیں, گھر والے ہیں, ان کی فیملی ہے, اور پھر ہم یہاں اترے, اور وہ ان کے سامنے انتظار کرنے والے وہ سب ہیں, اور اس وقت ان کو پتہ چلا کہ انتقال کر گئے. تو انتقال کر گئے. اچھا پھر انتقال تو ہوتا ہے, پھر ایک ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد میت بھی نہ ہونا, ایک تسلی والی, دیدار بھی نہ کرنا, یہ بھی تو ایک تسلی والی چیز ہوتی ہے. بعض اوقات یہ نہیں ہوتا تو لوگوں کو اس سے بھی ظاہر ایک تسلی اس طور پر نہیں آتا, یا وہ نہیں ہو رہا ہوتا, جو ایک صبر ہے وہ تھمتے تھمتے آتا ہے, ایسا نہیں کہ فوراً آئے. یہ کیفیات ہوتی ہیں. تو یہ ناظرین کرام, یہ اگر ہم تھوڑا سا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی کے یہ کام ہیں, اس میں ہمیں اس طرح کی مشقتوں کو یوں نہیں کہ بہت تکلیف ہوگی, مشقتیں ہوگی, بلکہ وہاں جائیں بھی نا تو کسی سے یہ ذکر بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, بعض ایسی تکلیفیں آزمائشیں آ سکتی ہیں جو انتظامی امور سے تعلق رکھتی ہیں اور جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, تو آپ اس کے لیے کوشش کریں. وہ ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں, جن سے آپ نے پیکج لیے ہوئے ہیں جو کچھ بھی, تو آپ ان سے. لیکن یہاں آنے کے بعد ان کے سامنے جن کو کوئی تذکرہ
جن کو اس چیز کا کچھ بھی نہیں، نہ ازالہ ہونا ہے، تو ہمیں وہ تکلیفیں ذکر بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنی عبادات، طواف، ان چیزوں کو ذکر کریں، اور اس سے ہماری ذوق میں مزید اضافہ ہوگا. ترغیب جو ہے وہ جی ہاں. دلائیں. اور دوسرا پھر اس انتظامات کے ذریعے بھی، یعنی وہ ایک انتظامی مسئلہ تھا یا جو بھی چیز تھی، پرابلم تھی، اب اس کو لے کر آپ اپنی جو ہے وہ اعمال نامے میں گناہوں کا، وہاں پر وہ بھی حرم پاک کی محترم زمین پر، جہاں پر ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو وہاں پر آپ غیبتیں کر رہے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یا کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، یا ویسے ہی شور شرابہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں. تو انتظامی اعتبار سے جو کمپلین ہے وہ اپنی جگہ کریں، لیکن اس کے علاوہ صبر کو بہرحال جو ہے وہ تھامے رکھیں، اور یہیں سے اپنا ذہن بنا کر جائیں. عبادت میں مشغول ہو وہاں جائیں. پر اور کام کیا ہے آپ کو؟ اور جو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہم اپنے ملک میں بھی رہتے ہیں تو کئی چیزوں کا ازالہ نہیں ہے. اب آپ کے ہمارے کرنے سے نہ تو روڈ ٹھیک ہو جانا ہے، نہ لائٹ اگر شیڈول کے ساتھ جا رہی ہے 3 گھنٹے ہیں، نہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ دن مخصوص ہی ہوتے ہیں، تو اب آدمی ان کو ان چیزوں میں ضائع کیے بغیر عبادت کے اندر مشغول ہو جائے. تکلیف کوئی بھی اپنی جگہ. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس جہاں پر احرام کی حالت یا حج کی حالت میں تکالیف پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت. اچھا، طواف کے اندر بھی ایسی بشارتیں ہیں، گرمی کی پھر بشارتیں ہیں، مدینہ منورہ کی گرمی بشارتیں ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہمیں یہ خوشخبریاں اور بشارتیں دے کر گئے ہیں کہ یہ آزمائشیں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، صبر کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو یہاں صبر اور نماز کو ایک ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے تحت جو نکات ہیں تو ان میں ایک چیز یہ بھی کہ یہاں صبر کا جو ذکر کیا گیا، تو نمازوں میں بھی کئی اعتبار سے آدمی کئی چیزوں میں قربانیاں دیتا ہے، دوستوں کی قربانیاں، نیند کی قربانی، آسائشوں کی قربانی، اور یہ سب کچھ یہ صبر کر کے اس طرف آ جائے تو انشاءاللہ نیکی ہے، بھلائی ہے. اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے. بڑھتے آپ کے سوالات کی طرف. آپ کے بہت سے SMS بھی آ رہے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ گیا ہو اور وہاں سے پھر زیارت کے لیے چلے گیا ہو اور میقات راستے میں آتی ہو، واپسی نیت بھی زیارت کے بعد مدینہ منورہ آنے کی ہو، احرام باندھے کا یا نہیں؟ احرام کا کیا حکم ہوگا؟ جواب تو ہم کافی حد تک اس کا دے چکے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ گیا، یہ مطلب یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے کسی کی، تو اب ایسی صورت میں دیکھیں اگرچہ اس کا ارادہ تو جو ہے وہ عمرے کا ہی ہے، یہاں سے جو گیا ہے وہ اس نے عمرہ کرنا ہے، لیکن وہ ابتداً مدینہ منورہ گیا ہے. تو مدینہ منورہ چونکہ میقات سے باہر ہے تو وہ عمرے کی نیت کی وجہ سے اس پر احرام ابھی لازم نہیں ہوگا. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینہ سے جو ہے وہ جدہ جاتا ہے کسی کام سے، مثال کے طور پر زیارت کے لیے کسی بھی غرض سے، اور پھر واپس جو ہے وہ آ جاتا ہے، مکے نہیں جاتا. تو یا مثال کے طور پہ ابیار علی جو کہ میقات ہے مدینہ کا، اس سے کہیں اور آگے جو ہے وہ جاتا ہے، لیکن وہیں سے واپس آ جاتا ہے، مکے جانے کا ارادہ نہیں ہے. تو کیا اب احرام ضروری ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی احرام ضروری نہیں ہوگا. جب مکے جانے کا ارادہ ہوگا تو احرام ضروری ہوگا، ورنہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا. ضروری نہیں. اچھا، اگر کوئی یہ غلطی کر لیتا ہے، جیسے یہاں عموماً جیسے انہوں نے بھی کہا عمرے پہ جا رہے ہیں، تو یہاں سے جا رہے ہیں تو بھی عمرے کا ارادہ ہے، اب جانا اس کو مدینہ پاک ہے، لیکن اس نے یہاں سے ہی احرام باندھ لیا، نیت کر لی، احرام سب کچھ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں. تو یہ احرام کی جو نیت اس کی ہو گئی، اور بھلے یہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ اترتا ہے یہ شخص، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہاں، جب اب احرام کی نیت باندھ لی تو وہ دنیا میں آپ نے کہیں سے بھی باندھ لی، اچھا، اب وہ آپ پر لازم ہو گئی. اور اب جب آپ نے احرام کی نیت بھی باندھ لی، ساتھ میں تلبیہ جو ہے کہہ لیا، تو اب احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو گئی. اب یہ کھلیں گی کب؟ یہ عمرہ کر کے ہی کھلیں گی. تو اب یا تو آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو اب وہاں بھی آپ جتنے دن رہیں گے آپ احرام میں ہی رہیں گے، اور پابندیاں بھی آپ کی برقرار رہیں گی. اگر آپ ان پابندیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر حل یہی ہے کہ اگرچہ آپ کے پیکج کے مطابق آپ کے وہاں پر 8 دن ہیں، لیکن آپ وہاں سے ٹیکسی یا بس پکڑ کے آپ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ جائیں، اور وہاں جا کر آپ جو ہے وہ اپنا عمرہ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اب اپنا احرام کھول کر پھر واپس مدینہ آپ آئیں گے. تو یوں جو ہے وہ آپ احرام سے باہر آ سکیں گے، لیکن آپ اس کے بغیر عمرہ کیے بغیر احرام سے باہر نہیں آ سکتے. کچھ سوالات لیتے ہیں. کیا ہے کہ عرض یہ ہے کہ مسجد ہے اور اس میں پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، آمنے سامنے سے پانی نکلنے نہیں دے رہے،
اور اس سے پھر مسجد کو شہید ہونے کا خدشہ ہے تو کسی اور جگہ مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے. یعنی ایک مسجد کو کسی اور مسجد میں یا کسی اور جگہ میں تبدیل کرنے والا بہت اہم سوال ہے یہ. اور یہ تو ایک آدھ پہ نہیں ہے، یہ تو مسجد کی جو انتظامیہ اراکین یا پورے اہل محلہ پر ایک طرح کا کہ جو وقف شدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا تحفظ وہ لازمی ہوتا ہے. مسجد کو اس طرح ویران تھوڑی ہونے دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے، مشورہ کیا دیں گے آپ ان کو؟ بالکل ایسی صورت کے اندر مسجد کو تبدیل تو آپ نہیں کر سکتے، اہل محلہ پہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے نکاسی کا اہتمام جو ہے وہ کریں اور نظام جو ہے وہ بنائیں فی زمانہ. تو اس کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. گھروں کے نیچے سے بھی جو ہے وہ اگر کسی اور کے گھر بھی ہیں تو وہاں سے بھی جو ہے وہ سیوریج کی لائن جو ہے وہ گزر سکتی ہے. تو بہرحال اہل محلہ کو چاہیے کہ مسجد کے لیے جو ہے وہ اپنے دل کو جو ہے وہ بڑا کریں، اور مسجد کا تحفظ وہ صرف انتظامیہ پہ لازم نہیں ہوتا، تمام اہل محلہ کے اوپر بلکہ تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا سب پہ لازم ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. مسجد تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر اہل محلہ اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو جیسے مسجد تعمیر کرنے کے لیے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ دیگر اور ایسے لوگ چاہے اس علاقے میں نہیں ہیں تو کسی اور جگہ سے آپ رابطہ کر لیں اور ایسے صاحب ثروت افراد کو اپنی وہ مجبوری یا مسجد کی وہ ضرورت بتائیں تو انشاءاللہ کئی ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو مسجد کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ آپ کا یہ کام کر دیں گے. جب ان کو حقیقی صورتحال پتہ چلتی ہے تو کئی افراد احباب ایسے مل جاتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ناظرین بھی ہمیں سن رہے ہوں گے تو جہاں کی اس طرح کی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ کے محلے کی مسجد نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، آپ اس کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور اقدام کریں. اور پھر بھی جو بھی صورتحال ہو تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ دارالتحفظ سنت سے باقاعدہ اس کا رابطہ کریں. اس کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بنا کر اگر آپ کے شہر میں یا اس سے قریبی کہیں دارالتحفظ سنت موجود ہے، جیسے عموماً ہمارے بڑے شہروں میں کراچی شہر میں تو الحمدللہ 7 دارالتحفظ سنت موجود ہیں. اسی طرح آپ حیدرآباد میں چلے جاتے ہیں، فیصل آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، اور یا راولپنڈی میں ہیں، گجرانوالہ گجرات، اوکاڑا شہر، سرگودا شہر، یہ ان تمام شہروں کے اندر ملتان میں بھی دارالتحفظ سنت باقاعدہ موجود ہیں اور اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، حیدرآباد سے ہم ڈائریکٹ ملتان میں جاتے ہیں دارالتحفظ سنت کے حوالے سے. تو مجھے ایک دو مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ بیچ کا والا بہت ایریا یہ خالی ہوتا ہے اس میں، تو دعا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد وہاں بھی دارالتحفظ سنت کی شاخیں اور برانچز کھلنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، ایک سوال اور ہے کسی خاتون کی طرف سے کہ میں اپنے سسرال سے الگ رہتی ہوں اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں سسرال سے اپنے جہیز کا سامان لینے جا رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے 2 جملے کہے. ایک تو یہ کہا کہ اگر تم سامان لینے گئی تو تمہارے اور میرے راستے الگ. دوسری بات کہی کہ اگر سامان لینے گئی تو وہاں لوگوں کو کہہ دینا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، اس لیے میں اپنا سامان لینے آئی ہوں. تو مفتی صاحب پوچھنا یہ کیا اگر میں اب سامان لینے جاؤں گی تو مجھ پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ رہنمائی کریں. یقیناً وضاحت طلب ہے لیکن کچھ خلاصہ آپ بتا دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ہاں جی، اس معاملے کے اندر تو شوہر اور بیوی دونوں کو ہی جو ہے وہ رابطے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو شوہر نے جو جملے کہے ہیں وہ واضح طلاق کے تو نہیں ہیں. جو پہلا والا جملہ اس نے کہا الگ الگ جو کنایا الفاظ میں سے شمار ہوتا ہے، تو اس میں کئی جگہ پر جو ہے وہ نیت کی بھی حاجت ہوتی ہے پوچھنے کی، اور دیگر بھی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی جواب دیا جاتا ہے. تو لہٰذا فی الحال تو یہی ہے کہ یہ قدم نہ اٹھائیں بلکہ پہلے شرعی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کر لیں. ہاں، شوہر کے لیے یہ ہے کہ بہرحال اگر عورت اپنا جب رہ رہی ہے اکیلی ہے اور آپ نے ہی اس کو اکیلا رکھا ہوا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ جہیز کا سامان عورت کی ہی ملک ہوتا ہے، اس کا حق بنتا اس کا حق بنتا ہے. تو اگر وہ اپنا سامان لینے جا رہی ہے تو آپ صرف لوگوں کی وجہ سے یا جناب آپ کے والدین کو برا لگے گا یا ان کے زیر استعمال ہے اس لیے آپ منع کر رہے ہیں، تو آپ کا ایسا کرنا سراسر جو ہے وہ ظلم ہے. تو ایسا کہنا بھی آپ کا غلط ہے اور ایسا کرنا بھی جو ہے وہ غلط ہے. تو یہ اس کا حق بنتا ہے، یہ اس کی چیز ہے. تو اب یہ کہ جناب جو ہے وہ الگ آپ نے ہی رکھا ہوا ہے، الگ وہ رہ رہی ہے، اور پھر آپ بولیں کہ نہیں تم اپنے سامان سے بھی جو ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتی، وہ سامان جو ہے وہ میرے گھر والے استعمال کرتے رہیں گے، تو یہ سراسر جو ہے ظلم اور زیادتی ہے. ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور بقیہ جو جملے کہیں اس کی رہنمائی اس کے ان لیے کو باقاعدہ اہل سنت میں جو ہے وہ رابطہ کرنا رہنمائی لینی چاہیے اس کے لیے. جی مزید سوال. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم وطر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو وطر
मुकम्मल कर लिए, दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाते हैं तो दोनों सलाम फेर कर मस्जिद से भी वापस घर आ जाते हैं, तो बाद में याद आता है कि तो मैंने दुआए कुनूत तो पढ़ी नहीं थी, तो उस सूरत में अब वितर का क्या हुक्म होगा? वितर की कज़ा करनी होगी या उसका क्या हुक्म होगा? इस बारे में मदनी कुल इरशाद फरमाए। जी मजीद। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, ये जो सिटी टू सिटी बस सर्विस होती है, इसमें ड्राइवर हजरात की होटल वालों से खाने पीने के मामलात में कुछ तरकीब होती है, तो वो तरकीब इन लोग के लिए जायज़ है? वहीं रोकते हैं जहाँ उनकी अच्छी बातचीत होती है, और फिर पूरी बस को उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ता है खाने के पैसों की शक्ल में, तो वो तो बैठ जाते हैं एक जगह जाके, और पीछे पूरी बस को फिर अगर वो फिर महंगा रेट देते हैं तो उनका ड्राइवर हजरात का ऐसा करना कैसे? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। पहली सूरत में जो वितर वाले हैं तो उनको वितर का इयादा करना है। जी, वितर का इयादा करना होगा, बतौर वाजिबुल इयादा उस वितर को दोबारा पढ़ना होगा, तो वो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसमें जो कमी कोताही हुई वो दोबारा रिपीट करने से दुरुस्त हो जाएगी। कज़ा की नियत करेंगे, वाजिबुल इयादा की ही नियत करेंगे, यानी वितर तो अदा हो गए लेकिन उनका वाजिब छूट गया। अगर दुआए कुनूत भूल जाते हैं तो नमाज के अंदर ही याद आ जाता है आपको, जैसे आप रुकू में चले गए या सजदे में हैं, आप याद आया कि दुआए कुनूत भूल गए तो सजदा साहब कर लें और सलाम भी फेर लिया। जब तक आप कोई ऐसा अमल नहीं करते जो नमाज के लिए माने हो, रुकावट हो और या नमाज को तोड़ने वाला नहीं है, तो आप सजदा साहब उस वक़्त भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि चले गए मस्जिद से ही निकल गए, तो अब वो वाजिबुल इयादा हैं, उनको दोबारा आप दोहरा लीजिए। कज़ा नहीं बल्कि वाजिबुल इयादा की नीयत से उनको आपने दोहराना है। अच्छा जी, ये ड्राइवरों का मसला तो ये तो बड़ा अहम मसला है और बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, दोनों तरह की बातें यहाँ पे करते हैं। कुछ ड्राइवरों से भी बात की तो वो ड्राइवर हजरात ये कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं तो रुकना है, और जो इस ऐसा नहीं है कि इस जगह पे ये है तो अगले स्टॉप पे होटलों का वो मसला नहीं है, उससे अगले स्टॉप पे नहीं है, तो रुकना तो कहीं ना कहीं है और रूट यही है। और हर जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ वो ड्राइवरों को कोई सहूलत देते हैं, वो खाना पीना उनको फ्री देते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ड्राइवरों का इस बिना पर ये सहूलत लेना ये जायज़ नहीं है, वो चाहे तय करके हो या बगैर तय किए हो। सही। जब एक उर्फ है कि ड्राइवर को वो इस वजह से दे रहे हैं, तो चूंकि जो रोकना है वो ड्राइवर के ऊपर वैसे ही गोया कि कंपनी की तरफ से लाजिम है या मालिक की तरफ से लाजिम है कि भाई मुसाफिरों के लिए रोकना ही है, तो उसने कोई एक्स्ट्रा काम होटल वालों के लिए नहीं किया। सही है। जब होटल वालों के लिए कोई काम नहीं किया तो उसके बदले में कोई भी सर्विस जो है वो लेना होटल वालों से, वो उसके लिए जो है वो जायज़ जो है वो नहीं है। तो ठीक है, अगर उसने कहीं भी जो है वो उसने कहा भाई रुकना ही है, नॉर्मल जगह पर ही मैंने रोका है, कोई ऐसी जगह नहीं रोका जहाँ जो है वो रेट जो है वो सस्ता है या मेरी वजह से महंगा होगा, तो भी उसके लिए ये जायज़ नहीं होगा कि वो वहाँ पर मुफ्त खाए। उसको हुक्म यही होगा कि आपके लिए मुफ्त खाना या डिस्काउंट में खाना वो जायज़ नहीं होगा। आप ठीक है रोकें, खैर खाही और भलाई करते हुए ऐसी जगह रोकें जो अच्छी हो, मुनासिब हो, जहाँ नमाज की जगह भी हो, रेट के एतबार से भी देख लें, फिर खाना भी अच्छा हो वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए जो है वो आप जो है वो ठीक है रोक लें, और फिर जो है वो साथ में आप अपना खाना अगर खाएं तो वो आप उसके पैसे जो बनते हैं वो आप जो है वो अदा करें उसको। तो चाहे आप उसको यही कह दें, वो बोले कि इतना डिस्काउंट देना है, तो आप ये बोल दें कि भाई ठीक है आप ये डिस्काउंट जो है वो मुसाफिरों को जो है वो दे दें, ठीक है, या मुसाफिरों में से पूछ लें कि भाई कौन ऐसे हैं तो उनमें से जो गरीब है उनको जो है वो खिला दे उन पैसों का, लेकिन आप अपने पैसे जो है वो बहरहाल दें। और दूसरा इसका ये भी हल हो सकता है, इनको पैसे ऑलरेडी कई ऐसे ड्राइवर होते हैं कि या इनमें वसूल होता है, पैसे तो इनको मिल रहे होते हैं जी खाने के भी, इनको कंपनी की तरफ से या जिनके ये ड्राइवर हैं। और ये होटलों वाले को इतने शरीफ थोड़ी हैं कि ये ट्रक ड्राइवरों को क्यों नहीं खिलाते ये जी, तो ट्रक वाला तो माल लेके जा रहा है, तो उसमें जो ड्राइवर कंडक्टर जो भी उनके हैं तो वो फ्री में थोड़ी खाते हैं, वो पैसे से खाते हैं। ये बसों वालों को इसी तरह कोचेस, अब ये सिर्फ होटलों पे नहीं रहा, ये गर्मी के जैसे ही मौसम आते हैं तो जगह जगह मशरूबात और इस तरह के, शायद आपका भी कभी तजर्बा हुआ हो, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि हैदराबाद और ये कराची के इस रूट पे हो सकता है, लेकिन जो लोकल रूट आम होते हैं तो उसमें ये जगह जगह होते हैं इंतजाम। तो कहीं भी लोग वो क्या बनाते हैं जो गर्मियों में ख़ास सत्तू बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं, गन्ने के जूस वाले खड़े हुए होते हैं, इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ बनाकर तो अब वो कोच वहीं लगाएंगे। अब वो जल्दी सबसे पहले तो ड्राइवर हजरात को पेश करते हैं, फिर
مسافرین کا بھی دل کرنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں کچھ پی لیں، گرمی ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح کی ہوتی ہیں. تو ان میں بہرحال ان کو مسافروں کا یہ خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص مہنگے ہوٹلوں پر وہ بیچارے بعض کو خرید بھی نہیں پاتے. اچھا یہ صرف یہاں کا نہیں مسئلہ، ہم نے بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تو حرمین شریفین کے جو سفر ہوتے ہیں وہاں بھی مسافر اسی طرح کی شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی مہنگی جگہ وہ اسٹے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے عام مسافروں کے لیے بہت آزمائش ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کے معاملات میں. تو اس میں خیر خواہی والے جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. جی مزید سوال. میرا نام فراز کمال ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، ننگے سر قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جی ننگے سر قرآن پاک پڑھنا، ننگے سر بھی تلاوت قرآن کریم کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ادب اور تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ رو بیٹھ کر سر ڈھانپ کر جو ہے وہ تلاوت کی جائے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ زبانی تلاوت کر رہے ہیں یا ویسے بھی جو ہے وہ دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں، موبائل سے ہیں، گاڑی میں ہیں، راستے میں ہیں، کسی جگہ پر، اور سر اگر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو بھی کرنا جائز ہے. تلاوت قرآن کریم گناہ نہیں ہے. نہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چوری ہو گئی تھی، اب ملی ہے 1 ماہ بعد، تو اس میں جو سامان ہے کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ گاڑی کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جب سامان ہے، کیا سامان ہے، یہ چیز جو ہے بہرحال جو ہے وہ ہے یعنی کہ گاڑی چوری ہوئی ہے، جنہوں نے چوری کی اب ان کا سامان ان کے پاس آ گیا، جی جو انہوں نے تو کوئی جی نقصان بھی کر دیے ہیں، اب یہ شاید چاہ رہے ہوں گے کہ یہ سامان ہمارے لیے ٹھیک ہے یا اس نقصان کا ازالہ. جی، اب وہ دیکھا ہی جائے گا نا کہ وہ سامان کیا ہے اور نقصان جو ہے وہ کیا ہے، نقصان کس نے کیا ہے، کس یہ نے بھی جو ہے تو وہ کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لینے کے اندر جو ہے وہ چھیننے والوں نے یا کسی اور نے نقصان جو ہے وہ کیا ہو. تو بہرحال اس سوال ہی وضاحت طلب ہے، اور پھر وہ سامان ہے کیا، کتنی مالیت کا ہے، تو پھر اس سوال کی وضاحت کے بعد ہی اس پر کوئی جواب دیا جا سکے. اچھا اگر سامان اس طرح کا ملتا ہے بالفرض چلیں رینٹ والے جو ہوتے ہیں گاڑی رینٹ پہ دی سامان آ جاتا ہے، اچھا کسی نے ساتھ اپنے مسافر بٹھائے تو وہ اپنا سامان بعض اوقات بھول کر چلے جاتے ہیں. اب اس کی بھی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، کتنی مالیت ہے، بعض چھوٹے موٹے سامان ہوتے ہیں، بعض بالکل بس مالیت اوقات اب دیکھیں پانی کی بوتل ہی کوئی شخص چھوڑ کے چلا گیا تو اب اس کو بھی پرواہ نہیں ہے، آپ اس کو فون بھی کریں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی پی لو یا پھینک دو، مجھے اس کا کیا کرنا ہے. جی ہاں. لیکن اب کسی کا جو ہے وہ پیسوں کا پرس رہ گیا یا اور کسی کی کوئی اہم چیز جو ہے وہ رہ گئی، قیمتی چیز رہ گئی، تو یقیناً وہ جو ہے وہ پریشان بھی ہوگا. بس اوقات وہ رابطہ بھی کرتا ہے. تو بہرحال وہ چیز جو کہ قیمتی ہے تو وہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ پر ضروری ہے کہ آپ اصل مالک سے رابطہ کریں اور اس تک جو ہے وہ پہنچائیں. یہ آپ کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور مالک تک پہنچانا بھی ضروری ہے. جی مزید سوال. ہمایوں اتاری 5G نیو کراچی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا جہیز اور زیورات سے عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ جی جہیز اور زیورات سے حج کی فرضیت. جہیز کے سامان میں تو بہت سارا سامان جو ہے وہ ضروریات زندگی سے متعلق ہوتا ہے. اگر وہ استعمال میں آ رہا ہے، فرنیچر ہے، برتن ہیں اور دیگر چیزیں ہیں تو استعمال میں آ رہی ہیں تو وہ تو ضروریات زندگی میں ہو گیا، تو اس کے اوپر تو نہیں ہوگا. ہاں زیورات کی وجہ سے بالکل حج فرض ہوگا کہ زیورات جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہی ہوتے ہیں. تو اگر ان کی مالیت اتنی بنتی ہے کہ عورت پر حج کے اخراجات جو ہے وہ اس سے پورے ہو سکتے ہیں تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اسے بیچ کر حج پر جائے. اور ساتھ میں بہرحال محرم جو ہے وہ ادائیگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اگر عورت کو محرم دستیاب ہے یا شوہر جانے کو اپنے پیسوں پہ تیار ہے، محرم اپنے پیسوں پہ جانے کو تیار ہے، عورت اپنے زیور بیچے تو اپنے اخراجات اٹھا سکتی ہے، تو یہ ان کے ساتھ جائے گی. اور اگر کوئی محرم نہیں دستیاب، شوہر بھی نہیں ہے جانے کو تیار یا اس کے پاس پیسے جو ہے وہ نہیں ہیں، تو اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ اپنا خرچ بھی اٹھا سکتی ہے اور اپنے محرم کا بھی خرچ اٹھا سکتی ہے تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ دونوں کا خرچ اٹھا کر حج پر جائے، یعنی اپنا بھی اور اپنے ساتھ محرم کا بھی خرچ اٹھا کر حج پر جائے اور حج فرض کی ادائیگی کرے. یہ اس پر شرعاً لازم ہوگا، یعنی جب کہ دونوں کا اٹھانے کی طاقت ہے. اور اگر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، صرف اپنا ہے، تو ایسی صورت میں انتظار کرے گی. البتہ حج بدل کی وصیت کر دے گی کہ زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ، تو حج بدل کی وصیت کرے گی کہ اگر میں انتقال کر جاؤں اور اس سے پہلے حج نہ کر سکوں تو میرے مال میں سے حج بدل جو ہے وہ کروایا جائے. تو اس کے لیے جو ہے وہ حج بدل کی وصیت کرے گی. اب زندگی سے موت سے پہلے جب بھی اس کو کوئی محرم یا شوہر دستیاب ہو جائے گا تو اس کے ساتھ حج پر چلی جائے، اور اگر دستیاب نہیں ہوتا حتیٰ کہ انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ورثہ پہ لازم ہوگا کہ اس کے تہائی مال میں سے اس کی اس حج بدل کی وصیت کو پورا کرے.
اچھا، چند دن پہلے ہمارے پاس ایک دارالفتہ میں اسی طرح کا مسئلہ آیا کہ خاتون کو اپنے وراثت میں سے پیسے ملے اور اپنے میکے کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، تو اب وہ اماؤنٹ تھا کوئی 13-14 لاکھ روپے کا. تو 13-14 لاکھ میں ظاہر ہے ابھی ہم اس سال دیکھیں، پچھلے سال دیکھیں، یہ اس تو یہ 3 سال تقریباً گزرے ان کو، تو وہ اماؤنٹ رکھا ہوا تھا اور اس پہ ظاہر ہے حج کی فرضیت تو یوں آ جائے گی کہ حج والا پیکیج جو وہ اس اماؤنٹ کے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ شوہر کی طاقت نہیں ہے اس طرح، یا کوئی اور محرم اس طرح جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھائیوں نے حج کیا ہوئے، اب انہوں نے 2-3 سال تو انتظار کیا. اب کیا کہ رمضان شریف میں اپنے شوہر کو لیا، بچوں کو لیا، عمرے کر کے آ گئی. اب جب واپسی ہیں پھر پروگرام کوئی دیکھا تو اس میں یہ مسئلہ سنا اسی طرح حج کے حوالے سے. اب وہ رہنمائی لینے کے لیے تو اب تو ہے بھی نہیں، جو تھے پیسے وہ بھی خرچ کر لیے. ایسوں کو مشورہ کیا دیں گے؟ یعنی جس کے پاس پیسے ہوں، محرم کا انتظام نہیں ہے، تو اب اس کو یہ تو سوچنا ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہے، اب میں صرف اس انتظار میں ہوں کہ جیسے ہی محرم کا کوئی انتظام ہوتا ہے یا شوہر کے پاس ارینج ہوتا ہے تو پھر ہم حج کر کے آتے ہیں. تو اب اگر اس کو محرم ملتا ہے یا کچھ بھی ہے تو پھر کیا کرے گی ایسی عورت؟ بالکل ایسے افراد پہ لازم ہے کہ اس پیسے کو، خاتون پر خاص طور پر، کہ وہ اس پیسے کو سنبھال کر رکھیں تاکہ وہ جب بھی کوئی موقع ملے تو وہ حج پر جو وہ جا سکیں. ہاں، جن کے پاس بہت سارا مال ہے تو ان کو تو چلے مسئلہ نہیں ہے، کچھ خرچ کر لیں گے، کچھ پیچھے موجود ہوگا، لیکن جن کو یہ ہے کہ نہیں بھائی اگر یہ خرچ ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو کوئی انتظام ہی نہیں بن پائے گا، تو ان کو یہی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جب بھی زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر حج فرض ہو گیا نا تو اب آپ کو وہ کرنا ہی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس جو مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو بھی آپ پہ لازم ہے، حج اپنی جگہ لازم ہی رہے گا، فرض باقی ہی رہے گا. آپ پہ لازم ہوگا کہ آپ قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو قرض لے کر حج پر جائیں اور واپس آ کر قرض کی ادائیگی کریں، لیکن حج کرنا ہوگا. تو اس لیے ایسی عورتوں کو یہی مشورہ ہے کہ پھر آپ اپنے اس پیسے کو سنبھال کر ہی رکھیں تاکہ آئندہ جب بھی ہو تو وہ حج کا اہتمام، محرم دستیاب ہو، آپ حج پہ جا سکیں، اور اگر نہ ہو تو کم سے کم یہ ہوگا کہ انتقال کی صورت کے اندر آپ کے ترکے میں سے پھر حج بدل کی کوئی صورت بنائی جا سکے. اچھا، یہ 3 سال زکوٰۃ بھی لازم؟ جی، وہ تو آگے جب تک وہ مال رہے گا تو بہرحال اس کی زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی، زکوٰتیں دینی ہے. اچھا، ان سے تھوڑا سا جب وضاحت پوچھی تو کہا کہ 2 سال سے زکوٰتیں دے رہے تھے، اب ہم نے کہا اسی کی زکوٰتیں دیتے رہیں گے، خرچ ہی کر دو تاکہ یہ بھی خرچ ہو جائے. تو زکوٰۃ سے ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو اب زکوٰۃ میں کتنا جاتا؟ بالفرض 12 لاکھ روپے تھے تو اس کا 2.5% جا رہا تھا، اور 2 سال میں ان کا گیا ہوگا، اگر اس طور پر گئے کہ 50,000 گیا ہوگا، 60,000 چلا گیا ہوگا اس میں زکوٰۃ کی مد میں. تو آہستہ آہستہ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ، ہو سکتا ہے 2-3 سال کے اندر کوئی ایسا انتظام ہو جائے، تو یہ ایک جنرل مسئلہ. لیکن پیسہ ہے تو اس کی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، صاحب نصاب ہیں اور سال بسال زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پیسہ کہیں کاروبار سے بڑھ رہا ہے تو زکوٰۃ ہے، وہ پیسہ جام ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ بہر صورت اس پر ہوتی رہے گی جو بھی اس کی شرائط ہیں، تو ہمیں ان فرائض پر بہرحال عمل کرنا چاہیے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.